اور لوگوں نے یہ کہا کہ میٹ ڈپارٹمنٹ، اچھے بڑے لوگوں نے اپنی باتوں میں کہا، ہمدردی تو اپنی جگہ پہ، کرٹیسائز کیا کہ حکومت نے کوئی تیاری نہیں کی، جبکہ 30 اور 40% کی تیاری موجود تھی۔ اس پٹی دن کے اندر 1780 ملی میٹر برسات پڑی۔ آپ امیجن کریں، کیونکہ ہمارا پاکستان کا جو سروے ہے وہ برساتوں پہ نہیں ہے ابھی تک ہم نے سروے بنایا ہے واٹر لاگنگ پہ یا سیلابوں پہ۔ اس ملک میں سیلاب آئے ہیں اور بڑے آسانی کے ساتھ اس کو فیس کیا گیا ہے، مگر اس وقت جو برساتوں کا سیلاب ہے اس نے پاکستان کو ہلا دیا ہے، اس کی اکانومی کو شیک کر دیا ہے، اس کی ایگریکلچر کو بالکل تہس نہس کر دیا ہے، اس کے انفراسٹرکچر کو تہس نہس کر دیا ہے، اور جو انوائرمنٹل چینج آئی ہے اس میں پاکستان، دنیا سن لے اس بات پہ، اور ہماری حکومت کا بھی کوشش ہے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بہت بڑی کوشش کی گئی ہے دنیا کو باور کرانے کے لیے۔ ہم شکر گزار ہیں دنیا کا، دنیا کے شکر گزار ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں 17,000 ٹینٹ بھی بھیجے اور کچھ سامان بھی بھیجا، ان کی بہت مہربانی ہے، اور اناؤنسمنٹ بھی کیا ہے، ان کی بہت مہربانی ہے۔ مگر جو نقصان ہوا ہے پاکستان کا، وہ پاکستان کا اپنا فالٹ نہیں ہے۔ سیکرٹری جنرل UN نے بڑا واضح طور پہ یہ بات کہہ دی کہ پاکستان پہ ان ملکوں کے اثرات پڑے ہیں اور یہ سانحہ ہوا ہے۔ پاکستان وہ نہیں کچھ مانگتا، پاکستان یہ مانگتا ہے کہ ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے۔ جو 2000 ٹریلین کا کم سے کم جو نقصان ہوا ہے 2000 ٹریلین کا ہوا ہے۔ آج بھی سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر 6 فٹ 8 فٹ پانی کھڑا ہے، اس کے راستے نہیں ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں یہ بات ڈسکس کی جائے کہ دوسرے ملکوں کا سزا جو ہے وہ پاکستان کیوں لے، اور ہمیں یہ بھی خطرہ ہے کہ آنے والے وقت میں بھی یہ چیزیں ہوگی۔ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، موسم 1 مہینہ بالکل آگے چلا گیا ہے۔ نومبر دسمبر میں سردیاں شروع ہو رہی تھی، اکتوبر میں سردیاں شروع ہو گئی ہیں۔ ہمارے فصلوں پہ بھی ایفیکٹ ہوگا۔ ہماری سندھ کی تقریباً 80% فصلیں تباہ ہو چکی ہے، زیرو۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈسٹرکٹ خیرپور جو بلینس آف روپیز کی ایکسپورٹ کرتی ہے ڈیٹس کی، وہ تو ختم ہو گئی، اس کی کوئی مسئلہ نہیں، اگلے سال ہو جائے گا۔ مگر میری بات یاد رکھیں اور ریکارڈ پہ رکھیں کہ جو پانی وہاں کھڑا ہے، اگر ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی، جو ٹریلینز آف روپیز کے درخت لگے ہوئے ہیں وہ گر جائیں گے، کیونکہ وہ لکڑی کے درخت نہیں ہے، وہ تنوں کے درخت ہے، تنے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، وہ درخت بنتا ہے، وہ اندر سے گل جائے گا اور یہ درخت ختم ہو جائیں گے۔ کم سے کم سکھر اور خیرپور میں، خیرپور زیادہ ہے، 1.5 کروڑ سے زیادہ یہ درخت ہے، اور یہاں سے کم 5 سے 6 ارب روپے کی ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور بہت بڑی پراپرٹی ہے یہ پاکستان کی۔ پنجگور، خیرپور، سکھر، یہ بڑے 3-4 ڈسٹرکٹ جو ہیں ہماری، بہت بڑی اچھی فصلیں ہوتی ہیں یہاں پہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پارلیمنٹ اس پہ بحث کرے، یہ ساری چیزیں ہوں گی،
اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. اب ہمارا بیسک اسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے. بیسک اسٹرکچر اگر ہم نے اس سال بنانا شروع نہیں کیا تو ایک اور تباہی ہوگی. آپ کو فنڈ ڈائیورٹ کرنے چاہیے. آپ کو برساتوں کے سیلاب پہ ڈیزائن کرنا چاہیے ابھی. اور سیلاب نے راستے آپ کو خود دکھائے ہیں، سروے کرنے کی اب ضرورت بھی نہیں ہے کہ 500 ملین 1000 ملین ہم سروے پہ لگا دیں اور سروے کر کے دیں اور 2 سال میں سروے ہوگی. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے، پی این ڈی میں جائے گا، ایکنک میں جائے گا، اپلائی کرے گا. اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ایمرجنسی لاگو کرے. اب میرا مطالبہ ہے کہ ایمرجنسی لاگو کرے. ایگریکلچر ایمرجنسی، واٹر ایمرجنسی، برساتوں کی ایمرجنسی، انفراسٹرکچر کی ایمرجنسی، یہ لاگو کرنا پڑے گا. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاست کرتے ہیں اور سیاست عوام کے لیے ہوتی ہے. سیاست وہ نہیں ہے کہ راستوں پہ نکل کے گالم گلوچ کرے. میں اس میں نہیں جانا چاہتا. یہ بہت دکھی وقت ہے، تکلیف دہ وقت ہے. پاکستان کے عوام کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے. پاکستان کے ہر ادارے کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے عوام کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے. سیاستدان گلی کوچے گاؤں گاؤں میں گیا ہے، کوئی گھر پہ نہیں بیٹھا ہے. ہم فوٹو سیشن نہیں کروا رہے. میرا آج تک، میں 2 مہینے سے ادھر ہوں، میرا کوئی فوٹو سیشن نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ میرے نظر میں یہ ایک ڈرٹی پالیٹکس ہے. مگر میرا مقصد صرف یہ ہے، میری آپ سے اپیل اس ایوان سے اور آپ سے ہے، اور اس حکومت کا میں بہت اہم حصہ بھی ہوں. میری وزارت بھی اس سے تعلق رکھتی ہے. اس کے باوجود میں پارلیمنٹ کا سہارا لے رہا ہوں، کیونکہ پارلیمنٹ ایسا ایک ادارہ ہے ہمارا جو اسرٹ کر سکتا ہے، جو کہہ سکتا ہے. یہ بہت طاقتور ادارہ ہے. اس کو ہم کمزور نہیں کریں اور نہ کمزور سمجھیں. جس نے اس کا راستہ چھوڑا ہے، جس نے دوسرا راستہ لیا ہے، وہ سیاست سے بھی باہر ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے اس پارلیمنٹ کو اپنا محور نہیں بنایا، اس پارلیمنٹ کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا، اس پارلیمنٹ کے اندر نہیں آئے. میری اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے، اس پہ بحث کرے، بتائے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہوگا، دنیا سے ہمارے روابط کیا ہیں، دنیا میں ہم کہاں کہاں گئے ہیں. ٹھیک ہے، اخباروں میں آ رہا ہے، بڑی کوشش ہو رہی ہے. یو این میں بھی پرائم منسٹر کی اسپیچ قابل احترام ہے، فارن منسٹر کی بھی رابطے بڑے قابل احترام ہیں. مگر اپنی پارلیمنٹ کے اندر آئیں. آپ پارلیمنٹ کو اہمیت دیں. یہاں سے بیٹھ کے ریزولوشن پاس ہو کہ ہمیں اگلی بجٹ کے اندر یا جو بجٹ چل رہی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا ہر سال ہم 2000-3000 ارب کا نقصان برداشت کریں اور دنیا سے بھیک مانگتے رہیں؟ پاکستان وہ ملک نہیں ہے مسٹر اسپیکر جو بھیک مانگے. یہ بھیک دینے والا ملک ہے. 76-77 تک ہم بھیک دیتے تھے، لیتے نہیں تھے. ہمارے پاس بارٹر سسٹم تھا. ہمارے پاس بڑی میں بڑی کرنسی 100 روپے کا نوٹ تھا. گاؤں کے لوگ پیسے لے کے جیبوں میں نہیں جاتے تھے. ہماری کرنسی ایگریکلچر تھی. اور آج بھی ہمارے پاس وہ کرنسی موجود ہے، مگر ہم توجہ نہیں دے رہے. ہم سیکنڈ پرائرٹی میں لے کے جا رہے ہیں. اچھی بات کی ہے وزیر خارجہ نے، سبسڈی دے دی، مگر جن کو سبسڈی دیتی ہے اس کا اوریجنل سپلائی لائن کدھر ہے جس سے یہ ادارے چلے گی، یہ انڈسٹری چلے گی؟ وہ ہے ایگریکلچر. وہ ایگریکلچر جو تباہ ہو چکی ہے، اس کو سبسڈی دو، اس تک پہنچو، اس کو زندہ کرو.
کیونکہ ابھی گندم آ رہی ہے اور سندھ حکومت نے گندم کی قیمت 4,000 رکھی ہے. یہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہے کسان کو، زمیندار کو، کہ گندم سے اتنے ان کو پیسے مل جائیں کہ پھر زندہ ہو کے چلے وہ. آج بھی ہم دنیا میں پاکستان میں 4,000 روپے اگر ہم نے نئے سال کی گندم کا رکھا ہے کہ دنیا میں آج بھی ہمیں جو گندم مل رہی ہے 5,500 روپے کے ریٹ کے حساب سے مل رہی ہے، اور وہ کوالٹی وائز شاید ہماری جیسی نہ ہو مگر پھر بھی ٹھیک ہے. تو آج ہم اپنی چیزیں ہوتے ہوئے بھی ہم دوسرے ملکوں کو ہاتھ پھیلا رہے ہیں. ہم اپنے پاؤں پہ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ پاکستان متعامل نہیں ہو سکتا لڑائیوں کا. پاکستان کی لڑائی اگر لڑنی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر آئے. ہم کتنے بھی بڑے جلسے کریں، ہم کتنے بڑے بھی جلوس نکالیں، ہم کتنے بھی تھریٹس دیں، کچھ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے. یہ وقت ہے کہ پاکستان کی قوم کو ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ایک آواز ہونی چاہیے. وہ آواز پارلیمنٹ کے اندر سے ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کو کمزور سمجھنے والے جو آج یہاں موجود نہیں ہیں، یہ ثبوت ہے کہ ہمارا اعتماد اس پارلیمنٹ سے اٹھتا جا رہا ہے. تو آپ کا بھی ایک رول ہے، آپ کو بھی رول ادا کرنا چاہیے. جو 3 سیشن نہیں آتے آپ ان کو ڈسکوالیفائی کر دے بغیر کسی تمیز کے. یہ پیپلز پارٹی کا ہے یا یہ پی ٹی آئی کا ہے یا یہ نون لیگ کا ہے یا جے یو آئی کا ہے، 3 سیشن نہیں آتا باہر جاؤ. باپ بچوں پہ ہاتھ ان کا سایہ کی طرح ہوتا ہے. تو مجھے ماں اور باپ کا احساس ہے. انشاءاللہ آپ کا سایہ اس ملک کے اوپر باپ کا سایہ رہے گا، اور قائد اعظم ہمارے بابا قوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب یہ پاکستان بنا تھا تو اسپیکر ایسے نہیں بنا تھا کہ ہم اس طریقے سے غلام بن جائیں گے. دنیا کے دنیا کی بہت بری نظریں ہم پہ ہے. دنیا چاہتی نہیں ہے کہ پاکستان امیر بنے. جب 94 میں ہم نے کوئلے کے اوپر انرجی سسٹم بنایا، محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایگریمنٹ کیا گورنمنٹ سے، تو ہمیں روکا گیا، رکوایا گیا، کینسل کیا گیا کہ یہ تھرڈ کول سے پاور ہاؤس نہیں چل سکتے. جبکہ دنیا میں چائنا، رشیا، امریکہ، فرانس، جرمنی سارے کوئلے پہ آج اپنی اکانومی کو آسمان پہ لے گئے، مگر ہمیں روکا کیا. یہ قوم کو سوچنا چاہیے. وہ آپ اور ہماری آواز ہوگی کہ وہ سوچنے کے لیے مجبور ہوں گے. کیوں روکا گیا؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ غریب رہے، یہ بھیک منگے رہے، یہ بھیک مانگتے رہے. ہمیشہ دنیا کے جو ادارے ہیں ان کا کہنا مانتے غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے. آج وہی تھر میں کوئلے سے بجلی پیدا ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ آج پرائم منسٹر 390 میگا واٹ کی بجلی کا افتتاح کرنے جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے؟ ہمارے پاس ہر چیز ہے، اگر ہم محتاج اور لاچار ہو کے دوسروں کے خزانوں پہ نظریں رکھ کے بیٹھے کہ یہ ہمیں کچھ دے گا. کل بھی ایک پارلیمنٹرین، آنریبل پارلیمنٹرین نے ایک ریزولوشن بنایا، آپ کو دکھایا، آپ نے اس کو کریکشن بھی کروائی. مگر یہ کیوں ہم ریزولوشن مانگ کے ہم اپنے پاؤں پہ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ کھڑے اس پارلیمنٹ کو عزت دو. آپ ایوانوں میں آئیں. اس پارلیمنٹ نے جس نے بھی پارلیمنٹ کو عزت دیا، پارلیمنٹ نے اس کو عزت دی. اور پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں 5 سال پورے ہوئے، کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم یہاں آ کے بیٹھتے تھے، اس پارلیمنٹ کو عزت دیتے تھے. اس نے 5 سال پورے کیے. اگلے 5 سال بھی ایسے ہی پورے ہوئے. آپ کو میں تاریخ میں لے جاؤں،
آپ کو خود پتا ہے جب اس پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا تو سب مایوس تھے. میں اس وقت لیڈر آف اپوزیشن تھا. کم سے کم میں مایوس نہیں تھا. میں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, اور ہم نے کہا کہ پارلیمنٹ اگر جہاں موجود رہے گی کہ یہ باہر کے جلسے جلوس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اور ثابت ہوا وہ چیز کہ پارلیمنٹ متحد ہو کے, یہاں اپوزیشن متحد, اپوزیشن اور گورنمنٹ متحد ہو کے جمہوریت کے خاطر, پارلیمنٹ کے خاطر ہم نے سارے اختلافات دور کیے. زبانیں کاٹی گئی, جیلوں میں ڈالا گیا, جلا وطن کیا گیا. ہم نے پارلیمنٹ کے خاطر, جمہوریت کی خاطر ہر چیز کا خاتمہ کر دیا. ہم نے کہا پارلیمنٹ کو بنانا ہے, اس ملک کو بچانا ہے. ہمارے لیے پاکستان اہم ہے, ہمارے لیے پاکستان کی اہمیت ہے, پاکستان ہماری پہچان ہے, پاکستان ہمارا سایہ ہے جو ہمیں چھاؤں دیتا ہے. مگر ہمیں قدر نہیں. ہم اس ڈالی پہ بیٹھے ہیں جس ڈالی کو خود کاٹ رہے ہیں. ہم اپنے اداروں کے باوجود ہم دوسرے اداروں کو دیکھ رہے ہیں. سب کو سوچنا چاہیے, سب کو فکر کرنا چاہیے. یہ پارلیمنٹ ہوگی, یہ پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے, ہمارے ادارے بھی ہوں گے, ہمارے فیصلے بھی ہوں گے, ہم چل بھی سکیں گے. اگر یہ ادارے نہیں ہوں گے, پاکستان کی جمہوریت نہیں ہوگی, پاکستان نہیں ہوگا, تو کوئی خوش نہ ہو کہ وہ خوشحال ہوگا, باہر ہو یا اندر ہو, یا پاکستان سے ہجرت کر کے جائے. تو یہ میرا مختصر گزارش تھی. مختصر, میں کہنے پہ آؤں, بات کرنے پہ آؤں تو سارا دن, 2 دن, 10 دن بھی بات کر سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ کیا ہے, جمہوریت کیا ہے, ادارے کیا ہے, سیاست کیا ہے. سیاست کس کا نام ہے؟ سیاست گالی کا نام نہیں ہے, سیاست خدمت کا نام ہے. وہ خدمت کرنے والا بڑا افضل ہوتا ہے. مگر جس ملک میں سیاست کو گالی سمجھا گیا ہے وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ہم سب کو ثابت کرنا ہے کہ وی آر پالیٹیشنس, وی آر پارلیمنٹرین, وی سٹ ٹوگیدر ہے. دیکھو پھر کیا ہوتا ہے, پھر آپ دیکھیں پاکستان کہاں کھڑا ہوتا ہے. مگر یہ پارلیمنٹ وزیر اعظم کو کہے, پلاننگ منسٹری کو کہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر پلاننگ کرے, تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بہتر کر کے چھوڑ کے جائیں. شکریہ. شکریہ.